کو دل میں انسان جو ہے پڑھا کرے. ٹھیک. آئیے اسی طرح چند اور کلمات دیکھتے ہیں، کلمات یا جملے جس کے فضائل آتے ہیں، جس میں سے ایک ہے لا الہ الا اللہ. ٹھیک. یہ قرآن کے کئی آیتوں کا حصہ ہے، کئی آیتوں میں بہرحال یہ آتا ہے، جیسے کہ سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر جو ہے 35 میں بھی یاد رکھیے یہ جملہ اسی طرح بہرحال آتا ہے. آئیے اس کے فضائل کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں لا الہ الا اللہ کے کتنے فضائل ہیں. میرا ایک اس پہ پورا تفصیلی عنوان ہے، لا الہ الا اللہ، اس کلمے کی اہمیت اور فضیلت. میں نے اس کے اندر کم و بیش 17 بڑے بڑے عظیم فضائل رکھے ہیں جو اس صورت سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. بہرحال وقت نہیں ہے، ہم مختصر یہاں بھی دیکھیں گے. لیکن مسلم کی روایت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرے کہ اسے لا الہ الا اللہ کا علم یقین ہو تو وہ جنت میں جائیں گا. جو لا الہ الا اللہ پہ جس کی زندگی گزری اور اس پہ موت آئی وہ جنت میں جائیں گے. بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا قیامت کے روز میری سفارش سے فیضیاب ہونے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے سچے دل سے اور جی اور جان سے لا الہ الا اللہ کا قرار کیا ہوں گا. روز قیامت شفاعت کبریٰ جو ہوں گی وہ لوگ وہی مستحق ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے جنہوں نے سچے اور پکے دل سے اس پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری ہو لا الہ الا اللہ. ٹھیک. آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح جو ہے لا الہ الا اللہ کثرت سے وظیفہ اللہ تعالیٰ کی قرب کا ذریعہ، کثرت سے پڑھنا، کوانٹٹی میں پڑھنا ضروری نہیں ہے 50,000 70,000 1 لاکھ 2 لاکھ 1.25 لاکھ نہیں، کثرت سے پڑھنا، کتنے بار بھی جب چاہے پڑھنا، اس کو معمول بنا لینا. اس کی بڑی فضیلت، اللہ سے انسان قریب ہوتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا ہو. کبیرہ گناہ سے بچتا رہا ہو، بہت اس کی فضیلت ہے. بہت. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے ایسا کلمہ دے جس کو میں پڑھ کر تیری حمد و ثنا کروں. اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ تو سب پڑھتے ہیں، مجھے کچھ اسپیشل چاہیے تھا. اللہ نے کہا موسیٰ کیا تم اسے معمولی سمجھتے ہو؟ اگر پلڑے میں میزان میں ساری کائنات ایک طرف رکھ دی جائے اور صرف لا الہ ایک طرف رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائیں گے. بہت افضل. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جس کے 99 دفتر جو گناہوں سے بھرے ہوں گے، 99 دفتر، ہر دفتر کا سائز، ہر رجسٹر کا سائز، ہر نام عمل کا سائز اس کے زمین سے لے کے آسمان تک کھولا جائے گا رول ایک 99 ایسے رجسٹرز فل ہوں گے گناہوں سے اور سب کا حساب و کتاب ہوں گا. اللہ تعالیٰ کہیں گا اس کا بھی حساب و کتاب کیا جائے. وہ شخص کہیں گا اللہ میرا کیا حساب کرتا ہے، کیوں مذاق اڑاتا ہے، میرا 99 دفتر گناہوں سے فل ہے، کیا ہوں گا. لیکن اللہ کہیں گا آج انصاف کا دن ہے، ذرہ برابر بھی نا انصافی نہیں ہوں گی. فرشتوں سے حکم جاؤ اس کا جو نیکی دے دو، اسے ایک چھوٹا سا پیپر، حدیث میں آتا ہے مطلب 99 رجسٹر تو فل ہے گناہوں سے، چھوٹا پیپر بطاقہ، حدیث بطاقہ بولتے ہیں. حدیث بطاقہ بولتے ہیں آئی کارڈ یا وزٹنگ کارڈ کو، جنرلی آپ گلف میں جائیں گے تو بولتے ہیں بطاقہ آئی ڈی. ٹھیک. اسے ایک چھوٹا سا پیپر پہ لکھ کے دے دیا گیا 33 نیکی بطاقہ. سارے لوگ دفتر کے دفتر نیکیوں کے بھرے لے جا رہے ہیں. اس کے 99 دفتر فل ہے، رجسٹرز فل ہے گناہوں سے، ایک ایک کی وسعت زمین و آسمان کے برابر اتنے بڑے بڑے کھلیں گے، لیکن ایک بطاقہ ملے گا. سر جب اللہ کے پاس جائیں گے اللہ کہیں گا اس کا حساب کتاب لاؤ. وہ کہیں گے اللہ کیوں مجھے شرمندہ کرتا ہے، کیا ہے کچھ بھی نہیں. اللہ کہیں گا آج تو انصاف کا دن ہے، جو کچھ ہوگا. اور وہ ایک بطاقہ کہیں گا بس اتنا ہے میرے پاس، ایک چٹھی. جب وہ چٹھی کو کھولا جائے گا اس بطاقے کو، اس کے اس اعمال کو، تو اس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، چونکہ اس نے اس کو سچے دل سے مانا ہوگا. اس ایک کلمے کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جائے. یہ کلمہ صرف کلمہ نہیں ہے، یہ کلمہ اپنے ساتھ تقاضے لاتا ہے. اگر یہ کلمہ چابی ہے جس سے جنت کھولی جا سکتی ہے تو ہر چابی کے دانت ہوتے ہیں، کنڈیشنز اس کلمے کے بھی. خالی لا الہ الا اللہ بولے جنت میں بیٹھا ہوا دیکھ رہے آپ، اب نہیں ہوتا. جیسے ہر چابی کو دانت ہوتے ہیں نا، اس کے کنڈیشن ہے لا الہ الا اللہ کی. ورنہ پڑھ تو سب رہے ہیں، اس کے معنی کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنا یہ اصل چیز. لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے. ابن حبان کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین ذکر افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور بہترین شکر افضل الشکر الحمدللہ. ایک روایت نے فرمایا بہترین ذکر افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور بہترین دعا افضل الدعا الحمدللہ. الحمدللہ افضل دعا، افضل شکر ہے، افضل الشکر افضل الدعا الحمدللہ، اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے میرے بھائیوں. اس کو معمول بنا لے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس کو ہم پڑھتے رہیں. ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے.
ایک مرتبہ جامع ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معراج کی رات ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے اپنی امت کو سلام پہنچانا اور انہیں بتانا جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے اور اس کا پانی بڑا ثمر آور ہے، بہت فروٹفل ہے، اس کی جگہ خالی ہے اور اس میں درخت لگانا ہے، اس کی جگہ خالی ہے، تمہاری امت سے کہو اس میں اگر درخت لگانا ہے تو کیا کہو؟ الحمدللہ۔ کیا کہو؟ وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ اگر کلمات کہیں گے تو اس کی زمین پر جو ہے درخت لگ جاتے ہیں، تو ہمیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ کلمہ پڑھنے سے درخت لگ جاتا ہے، یاد رکھیں۔ تو لا الہ الا اللہ اس میں شامل ہے، اس سے ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اسی طرح موت کے وقت لا الہ الا اللہ کہنے والا جنتی۔ ابو داؤد کی روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا مرتے وقت جس کی زبان پر آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوں گے وہ جنت میں جائیں۔ ایک روایت میں فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والوں کو وصیت کرو، تلقین کرو لا الہ الا اللہ، چونکہ جو اسے مر گیا وہ جنت میں۔ بڑا اہم کلمہ ہے، ظاہر سی بات ہے انہی کی زبانوں پر آتا ہے جو اپنی زندگیاں اس پر گزارتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ کہنے کی فضیلت، سبحان اللہ بھی قرآن میں کئی جگہ آتا ہے، یہ کلمہ ہے، قرآن کا لفظ ہے۔ 100 بار سبحان اللہ کہنے سے 1000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اور 1000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے 1000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 1000 جو ہے نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ 100 بار کیا کہنے سے؟ سبحان اللہ کہنے سے، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ ایک بار مختصر جو وظیفہ جو اجر و ثواب میں جو ہے طویل وظیفوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ ایک ایسا مختصر وظیفہ ہے جو طویل لمبے لمبے وظیفوں سے زیادہ افضل ہے۔ آئیے اس تعلق سے میں آپ کو ایک پوری روایت سناتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جویریہ رضی اللہ عنہا جو امہات المومنین ہماری ماؤں میں سے ایک ماں ہیں، روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے لیے گھر سے نکلے تو میں جو ہے نماز کی جگہ بیٹھی ہوئی تھی وظیفہ کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے۔ وظیفہ مطلب اللہ کا ذکر کرتے بیٹھی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح فجر کی تب سے بیٹھی ہوئی تھی، مطلب صبح سے بالکل ایک دم فجر پڑھ کے بیٹھ گئی تھی وظیفہ کرتے ہوئے، آپ سے ابھی فجر کی نماز فرض نماز کے لیے جا رہے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت تشریف لائے، واپس چاشت کے وقت مطلب سورج نکلنے کے بعد آپ جو ہے گھر میں تشریف لائے، مطلب ایک کافی لمبا وقت، وہ کئی گھنٹے گزار چکی تھی اسی جگہ، واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ جویریہ رضی اللہ عنہ اسی وقت تک اسی مصلی پر بیٹھی ہوئی ذکر کر رہی، تب تک چاشت مطلب کئی گھنٹوں سے اللہ کا ذکر کر رہی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم جب سے بیٹھی ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تب سے بیٹھی ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد تم سے رخصت ہونے کے بعد 4 کلمے 3 بار پڑھے ہیں، 4 کلمے 3 بار پڑھے، مطلب تم تو فجر سے بیٹھی ہو چاشت کے وقت تک، میں فجر کے بعد جب گیا تو 4 کلموں کو 3 بار پڑھا، صرف میں نے اتنا کام کیا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے 4 کلمے 3 بار پڑھے۔ ایسے کہیں کہ اگر ان کا وزن تمہارے آج کے سارے دن کے وظیفے سے کیا جائے تو وہ 4 کلمے بھاری ہو جائیں گے۔ تم تو صبح سے اب تک بیٹھی ہو، میں نے صرف ایسے 4 کلمے پڑھے جو 3 بار پڑھے، تو اگر تم دن بھر بھی یہ وظیفہ کرتے رہو جو تم کر رہی ہو تو بھی میرے کلموں کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکتے۔ تو انہوں نے کہا اچھا کیا کلمے پڑھے آپ نے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ کلمے یہ ہے، آپ نے فرمایا کہا سبحان اللہ عدد خلقی، سبحان اللہ عدد خلقی، سبحان اللہ کا لفظ عدد خلقی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی تعداد کے برابر اللہ میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں، تیری مخلوق کے برابر تیری تسبیح بیان کرتا ہوں۔ کلمہ نمبر 2 پھر آپ نے فرمایا اور کہا سبحان اللہ رضا نفسی، جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی راضی ہونے تک میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، اس کے راضی ہونے تک تسبیح بیان کرتا ہوں۔ تیسرا فرمایا سبحان اللہ زینت عرشی، اللہ تعالیٰ کے عرش کے وزن کے برابر میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ پھر فرمایا سبحان اللہ مداد کلمتی، اللہ کے کلمات کو تحریر کرنے کے لیے جتنی سیاہی مطلوب ہے اس قدر یا اس کے برابر میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ یہ 4 کلمات آپ نے 4 کلمات 3 بار کہے جو کہ دن بھر کے وظیفے سے زیادہ افضل۔ سبحان اللہ کا لفظ ہے، دیکھیے سنیے، سبحان اللہ عدد خلقی، سبحان اللہ رضا نفسی، سبحان اللہ زینت عرشی، سبحان اللہ مداد کلمتی۔ اس 4 کلموں کو 3 بار پڑھنا صبح فجر کے بعد دن بھر کے وظیفے کے برابر۔ الحمدللہ کے ساتھ سبحان اللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان ساری نیکیوں کو بھر دیتا ہے۔ سنیے روایت کیا ہے، مسلم کی روایت ہے، مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
طہارت نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان ساری چیزوں کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ نماز دنیا اور آخرت میں چہرے کا نور ہے۔ صدقہ دلیل اور صبر روشنی ہے۔ قرآن مجید قیامت کے روز تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ ہر آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس کی جان گروی ہوتی ہے، جسے یا تو وہ نیکی کر کے آزاد کر لیتا ہے یا گناہ کر کے ہلاک کر لیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ کے ساتھ سبحان اللہ جو کہے وہ زمین و آسمان کی ساری جگہوں کو نیکی سے بھر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے الحمدللہ کی فضیلت میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ الحمدللہ افضل الدعا، الحمدللہ افضل الشکر ہے، اسے ہم کثرت سے کریں، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ تمام چیزیں یاد رکھیں، اس کی بڑی فائدے ہیں۔ الحمدللہ کے تعلق صرف ایک بات کہتا ہوں، الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے، ہمیشہ ہمیشہ الحمدللہ علی کل حال، یہ اصول بنا لے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے، الحمدللہ کہتے رہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ آئیے سنیے، نابالغ اولاد کی وفات پر الحمدللہ کہنے والے کے لیے کیا اجر ہے؟ یہ موت پہ بھی کہنا ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اگر ہندوستانی ماحول میں کسی کا انتقال ہو جائے کہ تو الحمدللہ بس کلمہ شکر ہے نا، مطلب سے شکریہ کے لیے ادا ہوتا ہے، جبکہ یہ اللہ کی تعریف ہے۔ جیا بھی تو اللہ کی تعریف، بیمار بھی ہو تو اللہ کی تعریف، مرا بھی تو اللہ کی تعریف، نقصان ہو بھی تو اللہ کی تعریف، فائدہ ہو بھی تو اللہ کی تعریف، یہ معاملہ ہونا چاہیے مومن کا۔ لیکن ہمارے پاس ہر جملہ ایسا خاص ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، مرنے پر تو الحمدللہ خالی کچھ اچھا ہو تو برے پہ نہیں بولتے ہیں۔ تو اگر کسی کا انتقال ہو جائے، پیدا ہو کوئی بولے الحمدللہ مجھے اولاد ہوئی، کوئی کہ الحمدللہ خوشی ہوئی، تو خوش ہوتے لوگ۔ اگر کوئی کہا میرے ابا مر گیا، میں کہا الحمدللہ، تو وہ مارنا شروع کر دیں گے میرے کو، لیکن انتظار کر رہا تھا میرے باپ کے مرنے کا، شکر ادا کر رہا اللہ کا۔ ہم نہیں سمجھتے نا، تعریف ہے اللہ کی، چاہے میں جیوں چاہے مروں۔ آئیے سنیے، اولاد نابالغ اولاد کے مرنے پہ الحمدللہ کہنے کا ثواب کیا ہے، سنیے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کی اس بچے کی روح قبض کر لی؟ نابالغ بچے سے مراد پیدائش کی بات سے لے کر جب بالغ نہیں ہوتا بچہ 9-10 سال تک، کیا تم نے اس بچے کی روح قبض کر لی؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا لے لیا؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں ہم نے چھین لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے کیا کہا؟ تم نے تو اس کا سب کچھ چھین کے آ گئے، کیا کہا میرے بندے نے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے الحمدللہ کہا۔ کیا کہا اس نے؟ الحمدللہ کہا میرے اس بندے نے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے الحمدللہ کہا اور پھر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو کہ میرے بندے کا بچہ بھی میں نے چھین لیا تو اس نے میری تعریف کی، حمد و ثنا بیان کی۔ کتنا افضل کلمہ ہے نا الحمدللہ۔ اب کون بیان کر سکتا الحمدللہ؟ جس کو عادت ہو اس کی۔ مال آیا بھی تو الحمدللہ، گیا بھی تو الحمدللہ، اولاد پیدا بھی تو الحمدللہ، مر گئے تو الحمدللہ، کوئی جیا بھی تو الحمدللہ، کوئی مر گیا بھی تو الحمدللہ، نقصان ہو بھی تو الحمدللہ، فائدہ ہو بھی تو الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی ہی تعریف۔ سمجھ رہے ہیں؟ بڑی اہم چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ذوالجلال والاکرام، جو کہ سورہ نمبر 55 سورہ رحمان کی آیت نمبر جو 78 ہے، اس کی فضیلت دیکھتے ہیں جملوں کی۔ دعا مانگنے سے پہلے ذوالجلال والاکرام کہنا قبولیت دعا کا باعث بنتا ہے۔ ذوالجلال والاکرام، دعا سے پہلے ذوالجلال والاکرام، اس کا دعا کرنا یہ دعا قبول کرا دیتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دعا کرتے ہوئے یا ذوالجلال والاکرام کے الفاظ لازم پکڑ لو۔ دعا کرتے ہوئے یا ذوالجلال والاکرام کے الفاظ لازم پکڑ لو، ٹھیک ہے۔ لازم پکڑ لو مطلب کرو، اس سے فائدہ ہونے والا ہے۔ اسی طرح جو ہے سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 173، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ جملے کے کیا فضائل ہے؟ تو اس کے تعلق سے آتا ہے شدید رنج اور غم اور مصیبت میں یہ کلمات کہنے سے اللہ تعالیٰ رنج اور غم کو دور کر دیتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا جب بعض لوگوں نے اہل ایمان سے کہا بے شک لوگوں نے تمہارے خلاف ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے تو ان سے ڈرو۔ یہ سن کر ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا اور انہوں نے جواب دیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ٹھیک ہے، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، دا بیسٹ آف ڈسپوزرز آف افیئر، جس کو بولتے ہیں وکیل۔ وکیل وہ ہوتا ہے جس کے حوالے آپ مسئلہ کر دیتے، بھائی تم دیکھ لو میرا مسئلہ یہ، ٹھیک ہے۔
تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو شدید رنج، غم، خوف، لوگ کہتے دشمن تمہارے خلاف جمع ہو گئے، سیدھے ہو جاؤ، تو صحابہ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دشمن تمہارے خلاف جمع ہو چکا ہے، آپ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ ہمارا بہترین کارساز۔ سمجھ رہے آپ؟ تو اس کلمے کے بڑے فضائل یاد رکھیے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ جتنی چیزیں وہ بیکار ہے۔ چھٹا فائدہ، خبر میں استقامت، خبر میں مضبوطی دینے والے کلمے تھے۔ سبحان اللہ، مرنے کے بعد جو مر جائے اس پہ پڑھ کے جنت میں جانے والا ہے، جو اس کے مطابق رہے اپنی جان و مال کی حفاظت کر لی۔ اب خبر میں بھی مضبوطی، خبر میں اکیلے ہوں گے ہم، کیا ہوں گا، ہے نا، اکیلے انسان۔ آئیے جو ہے مسند بزار کی یہ روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، آپ سے آپ نے سوال کیا اللہ کے رسول، میں ایک کمزور عورت ہوں، عورتیں ویسے بھی کمزوری ہوتی ہے نا مردوں کے مقابلے میں، تو وہ فرماتی اور کہتی ہے میں ایک عورت ہوں اور میں ضعیف ہوں اللہ کے رسول، میں کمزور ہوں، بہت ڈرتی ہوں، جلدی ڈر لگ جاتا ہے، جلدی پریشان ہو جاتی ہوں۔ عموماً ہوتا ہے عورتوں میں یہ صفت ہے، جلدی ڈر جاتی ہے، جلدی پریشان ہو جاتی ہے۔ تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی وہی سوال کیا اللہ کے رسول، میں ایک عورت ہوں، بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہوں، اور جب جو ہے مرنے کے بعد خبر کے اندر جو ہے جب میں جاؤں گی اور منکر نکیر آئیں گے تو میرا کیا حال ہوگا جبکہ میں اکیلے ہوں گی منو مٹی نیچے۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ ایک ہال ہے، اس ہال سمجھو کہ رات میں پروگرام ہو رہا ہے اور اللہ نہ کرے لائٹ چلی جائے، عورتیں بھی اوپر بیٹھی، اچانک لائٹ چلی گئی اور باہر کوئی چاندنی رات بھی نہیں، بدلی آئی نہیں، بادل ہے خوب، اور لائٹ چلے جائے تو کیسی تھرتھراہٹ چھوٹ جاتی ہے نا۔ معلوم ادھر بھی عورتیں بیٹھی، ادھر بھی عورتیں بیٹھی، ادھر بھی مرد بیٹھے، ادھر بھی مرد بیٹھے، لیکن ادھر کا بیٹھنے والا آدمی ادھر والے کو چپک جاتا آ کر، ہے نا۔ لائٹ جاتے ہی ایک عورت دوسرے عورت کا ہاتھ پکڑ لیتی، وہ خود جھنڈلا کہہ رہے چھوڑو ہم خود پریشان لائٹ جانے سے، ہے نا، خوف، ڈر، حالانکہ ہم 100 لوگ بیٹھے ہیں، ہم 50 لوگ بیٹھے ہیں اور لائٹ چلے اندھیرے، ڈر۔ تمہیں عائشہ کری اللہ کے رسول خبر منو مٹی نہیں ہے، ساتھ کوئی نہیں ہے، لوگوں نے مٹی ڈال دی تو ایک روشنی آنے کی بھی جگہ نہیں، ایک ٹمٹپانے والا چھوٹا دیا بھی نہیں ہے، اور میں ایک ضعیف کمزور عورت، اور جب منکر نکیر میرے سامنے آ جائیں گے اور آ کر پوچھیں گے من ربو کا، میں کیا جواب دوں گی؟ ایک روایت میں آتا صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ منکر نکیر اتنی خوفزدہ حالت میں آئیں گے، زمین کو اپنے دانتوں سے پھاڑتے ہوئے آئیں گے، جن کے دانت بیلوں کی سینگوں کے اتنے ہوں گے، آنکھیں بڑی بڑی اور لال ہوں گی، اور گرجدار آواز میں زمین کو پھاڑ کر آئیں گے، اندازہ لگا کیسی مخلوق، اور کہیں گے من ربو کا، اور جن کی آواز کڑکتی بجلی جیسی ہوئی، کڑکتی بجلی سے تو اچھے لوگ گھبرا جاتے جب بغیر کڑکے، تو ہے نا، آواز کڑکتی بجلی جیسا، من ربو کا۔ صحابہ نے کہا ہم تو پتھر کے بت بن جائیں گے، مٹی کے بت، مطلب ہماری تو کیفیت نہیں ہوگی بولنے کی۔ یہ ہماری عائشہ نے بھی یہ سوال کیا ہم تو جم جائیں گے، ہم تو کچھ نہیں کہہ پائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 27 تھی۔ اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت 27 تھی۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ رب العزت مومنوں کے قدم کو جما دیں گا قول ثابت سے، اور قول ثابت سے مراد کیا ہے؟ اس سے پہلے کی آیت گزر چکی ہے، 27 سے پہلے 26 اور 25 اور 24 ہم نے پڑھی، وہی کلمہ طیبہ کی مثال ایک مضبوط جھاڑ سی ہے جس کی جڑیں زمین میں ہے، اس کے بعد کی آیت ہے بالکل یہ 24 25 26 وہ آیتیں تھی اور یہ 27ویں آیت۔ کیا فرمایا کہ اللہ کلمہ طیبہ سے مومنوں کے قدم جما دیں گا، یثبت، تو کلمہ طیبہ خبر میں آ جانے والا ہے، اسی وجہ سے ہم مضبوط ہوں گے، اور جس کے کلمہ طیبہ مضبوط نہیں تھا، کلمہ توحید کمزور تھا، خبر میں وہ جواب نہیں دے پائیں گا، اس کے پیر کانپنے لگ جائیں۔ تو انہوں نے کہا میں تو ڈر جاؤں گی کہ عورت ہوں میں، تو کہا یہ قول سے، کلمہ طیبہ سے اللہ جنبی قول ثابت فی الحیات الدنیا، اور اس کلمے سے تمہیں صرف آخرت میں نہیں دنیا کی زندگی میں اللہ تمہیں جما دے گا، فی الآخرت، اور آخرت کی زندگی میں جما دے گا، ویذل اللہ الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، ویفعل ما یشاء، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کلمہ طیبہ ہی وہ کلمہ ہے جو قبر میں جمانے والا ہے، اس کے تقاضوں پر جس نے زندگی گزاری، جو یہ کلمہ چاہتا تھا وہ کیا، بس وہ تو کامیاب۔ قبر میں بھی یہ کلمہ فائدہ دینے والا ہے، اس بات کو یاد رکھیے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، یہ جو ہے سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میت کو دفنانے سے جب فارغ ہوتے تو وہاں ٹھہر جاتے اور کہتے اپنے بھائی کے استقامت کے لیے، اس کے قدم جمنے کے لیے، اس کے سوال جواب میں آسانی کے لیے، اور اس کے استغفار، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ سوال و جواب میں آسانی کے لیے دعا کرو اور استغفار کرو، تو گویا حکم دیا گیا دعا کرنا چاہیے میت کے لیے کہ اللہ اس کے سوال جواب میں آسانی کا دفنانے کے بعد اور
اس کے جو ہے استغفار، اس کے گناہوں کو معاف کرے. یہ ہمیں کرنا چاہیے. یاد رکھیے یہ بات بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے ساتواں بھائی نے سوال کیا، پہلا سوال نماز سے متعلق تھا کہ کب ہم نمازوں کو ملا سکتے ہیں. تو نمازوں کو آپ سفر میں ملا سکتے ہیں، سفر میں جمع بھی کر سکتے ہیں، اور خسر ملانے کو جمع بولتے ہیں. خسر مطلب شارٹ کرنا، مطلب 4 رکعت کی نماز 2 رکعت ہو جائیں گی، 2 کی 2 3 کی 3، مطلب فجر کے رہیں گی، مغرب کی جیسے 3، لیکن جتنی 4 ہے وہ 2 ہو جائیں گی. تو جمع بھی کر سکتے ہیں اور خسر بھی کر سکتے ہیں سفر میں. سفر کے علاوہ ہنگامی حالت میں جماعتوں کو ملایا جا سکتا ہے، لیکن خسر نہیں ہوں گی، پوری پڑے جائیں گی. ہنگامی حالت یہ کہ باڑھ آئی ہوئی ہے اور لوگوں کو ضرورت ہے مدد وغیرہ کی، تو 5 ٹائم اذان دینا اور لوگوں کا جمانا ممکن نہیں ہے. تو کیا کریں گے؟ فجر کے ٹائم میں فجر ہوگی، ظہر اثر ملا لیں گے، مغرب عشاء ملا لیں گے. اور یہ ملانے کا طریقہ بھی رہے گا کہ ظہر کو لیٹ کریں گے اور اثر کو اول پڑھ لیں گے. دیکھیں گے ملتا ہے لیکن اپنے وقت میں ہوں گے. مطلب ظہر لیٹ ہوگی، اثر اول کرے، تاکہ ایک ہی وضو میں ایک ساتھ ہوگی، تاکہ پھر آدمی فری ہوگا اپنے کام کاج میں. ہنگامی حالات، ہنگامی سچویشن، باڑھ آ سکتی ہے، زلزلے ہو سکتے ہیں نا، ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں، فلاں ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جنگی ہو سکتی ہے، جنگی حالات ملک کے ہو سکتے ہیں یا کسی بستی کے ہو سکتے ہیں. تو تبھی ہنگامی حالات میں ایسا کر سکتے ہیں. بارش کی شدت ہو سکتی ہے، تو ایسا نماز پڑھیں گے کہ ظہر لیٹ اور اثر اول، وہ اپنے وقتوں میں ہوں گی. ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ظہر کے ٹائم میں اثر ملا لیں گے یا اثر کے ٹائم میں ظہر. لیکن اگر یہ سفر میں نہیں ہے تو خسر نہیں ہوں گی، جمع ہو سکتی ہے. یہ بھی ہنگامی حالت. اب سچویشن ڈیپینڈ ہے لوگوں کی، ہنگامی حالت کیا ہو سکتی ہے، سفر کے علاوہ بھی ڈیپینڈ ہے. آپ دیکھیے اس ہنگامی حالت میں آپ کو انشاءاللہ. بھائی نے ایک سوال کیا کہ جیسا کہ عشاء کا ٹائم ہو رہا ہے 8:09 سمجھ لیجیے، لیکن کچھ مسجدوں میں جماعت 8 بجے ہو رہی ہے، تو کیا وہ نماز ہوگی؟ یاد رکھیے نماز کے لیے نماز کا وقت ہونا شرط ہے. شرط پوری نہ ہونے سے عمل انکمپلیٹ رہتا ہے. جیسا کوئی بولے کہ میں ذی الحجہ میں نہیں بلکہ محرم میں جا کے حج کر کے آ جاؤں تو ہو جائیں گا کیا؟ تو میں بولوں گا ذی الحجہ میں ہی حج ہوں گا، اور ذی الحجہ کے مخصوص ایام میں مخصوص دن اور مخصوص رات کے اعمال کے بعد حج ہوتا ہے. عام دنوں ہاں ذی الحجہ سے پہلے پہنچ سکتے ہیں آپ، حج تو نہیں ہوگا، ہے نا. نماز بھی تب تک نہیں ہوئی جب تک اس کا وقت نہیں ہوتا ہے. آپ پوچھیں گے روزہ میں جلدی کھول لوں تو کیسا ہے؟ میں شرط ہے، تو نماز کا وقت شرط ہے، لہٰذا اگر کوئی 8 بجے پڑھا تو نماز نہیں. بھائی نے ایک سوال کیا کہ خواتین ہیں، عصر کی نماز 5:15 بجے اذان ہو رہی ہے، اس کے بعد پڑھتی ہے اذان سن کر، اور ان سے کہا جاتا ہے وقت تو 4 بجے ہو جا رہا ہے، پھر بھی بیچاریاں 5:15 تک رکھتی ہے، تو کیا ہے؟ وہ بولتی ہے اذان ہوئی. تو پہلی بات یاد رکھ لیجیے، خواتین چونکہ گھر میں نماز پڑھ رہی ہے اور گھر میں نماز باجماعت نہیں، مطلب گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، جماعت سے نہیں، مسجد میں نہیں پڑھ رہی ہے، تو لہٰذا اس کے لیے اذان وغیرہ کی شرط نہیں ہے. اذان وغیرہ سب اس کے لیے جو مسجد میں آ کے باجماعت نماز پڑھ رہا ہے. لہٰذا عورتوں کے لیے صرف وقت ہونا شرط ہے. تو جب بھی نماز کا وقت ہو جائے آپ پڑھ لیں. جیسا فجر کے لیے بیچاریاں انتظار کرتی ہے، 5:15 بجے اذان ہو رہی، 4:45 بجے جماعت ہے، جبکہ اس کا اول وقت 5 بجے شروع ہو جاتا ہے. اگر اٹھتی ہے 5 بجے تو پڑھ کے سو جائے پھر آرام 7 بجے تک، تاکہ بچوں کی، لیکن پھر اٹھتی ہے، پھر وہ 6 بجے نماز ہوتی ہے، 1 گھنٹہ خالی، بچوں کو 7 بجے اٹھانا پریشان ہے. اس سے اچھا 5 بجے اٹھ کے پڑھ لیا، 2 گھنٹے سو گئے، تھوڑی لمبی نیند بھی ہوتی. سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا وقت ہونا شرط ہے. وقت کیسے معلوم ہوگا؟ اب پہلے تو میں لوگوں کو بولتا چارٹ لاؤ، اب تو چارٹ کی بھی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ ایپس ہے، ایپ کھولو، ایپ میں ڈاؤن لوڈ کر لو، پورے وقت مل جاتے. بس اگر عصر کا وقت سمجھو آج 4:05 ہے تو آپ کو 5:15 بجے تک رکنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ کے لیے وقت ہونا شرط ہے. اذان اس کے لیے ہے جو باجماعت نماز پڑھے گا، مطلب مردوں کے لیے اذان کا ہونا، مسجد میں جانا، سب ساری شرائط بات کی ہے، تو لہٰذا وہ باجماعت کے لیے. آپ چونکہ جماعت سے نہیں پڑھی، آپ کے لیے صرف وقت ہونا ضروری ہے. تو وقت ہو جائے کسی بھی نماز میں، ظہر کا وقت 12:35 پہ سمجھو آج ہو رہا ہے، تو ان کو انتظار نہیں کرنا ظہر کے لیے 1 بجے تک کا، 1:15 بجے کی اذان 12:35 کو پڑھے، فری ہو گئے، کام کاج کرو، بچوں کو کھانا تیار کرو، بچوں کا آنے کا ٹائم بھی وہی، کھانا پکانے کا ٹائم وہی، آپ بھی نماز پڑھ رہے، مرد بھی نماز کو جا رہے، مشکل ہوتی ہے نا. آپ کو تو وقت ہونا شرط ہے. اذان وغیرہ مردوں کے لیے. پہلے زمانے میں جب اذان اول وقت میں ہوتی تھی تو اذان کے لیے عورتیں اس لیے رکتی تھی کہ معلوم ہونے کا طریقہ نہیں تھا، پرنٹنگ پریس بھی کم تھے، پرنٹنگ کی چیزیں بھی مشکل سے ملتی تھی، ایپ وغیرہ تو تھے ہی نہیں، ظاہر سے تھے، موبائل ہی نہیں تھا، تو لہٰذا اذان ہوتی تو معلوم ہوتا نماز کا وقت ہو رہا ہے. تو اب تک دماغ میں وہ بیٹھا ہوا اذان ہوئی تو نماز کا وقت ہوتا، جبکہ عورتوں کے لیے نہیں، وہ مردوں کے لیے باجماعت پڑھنے کے لیے اذان ہوئی تو نماز، ورنہ نماز کا وقت تو پہلے چالو ہوتا. کیونکہ عورتیں جماعت سے نہیں پڑھ رہی، وقت ہو جائے تو وہ نماز گھر میں پڑھ لے سکتی ہے، ان کو اذان کا انتظار کرنا. 5ویں فضیلت کلمہ طیبہ کی وہ یہ ہے، کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی ہے، ایک پاک جھاڑ کی ہے، یاد رکھیے. اور ایسا جھاڑ جو پھل بھی لاتا ہے، بہت تناور ہے، بہت مضبوط ہے، اس کی شاخیں آسمان کو جا کر چھوتی ہے. تو کلمہ طیبہ ایک بہترین درخت ہے، یاد رکھیے، جو پھل لاتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کلمہ طیبہ ایک جھاڑ ہے جس کو اگر دنیا میں انسان لگاتا ہے تو اس کا پھل معنی ہے آخرت میں اس کا بدلہ پائیں گا. اور اللہ رب العزت نے کلمہ طیبہ کو جھاڑ کی تمثیل، مثال خود دی، میں نہیں دے رہا ہوں. آئیے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 24 سے لے کر 27 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے
الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کیا اللہ رب العزت تمہارے لیے لوگوں ایک ضرب اللہ مثال دیتا ہے، ایک ایگزامپل دیتا ہے. کیا ایگزامپل ہے؟ کہ ایگزامپل ہے مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ، کہ کلمہ طیبہ کی، لا الہ الا اللہ کی مثال ہے جیسے کہ ایک پاکیزہ جھاڑ. مطلب اس کے اپیرنس سے بھی وہ خوبصورت دکھتا ہے. ایک کاٹے جھاڑ کو آپ پاکیزہ جھاڑ نہیں کہیں گے، ایک بدبو دار جھاڑ کو آپ پاکیزہ جھاڑ نہیں کہیں گے، ایک بدنما جھاڑ کو آپ پاکیزہ جھاڑ نہیں کہیں گے، ہے نا. ایک ہلکا زمین پہ بالکل ایک دم گرنے پہ ایسے جھاڑ کو آپ پاکیزہ نہیں کہیں گے. تو اللہ فرما رہا ہے الم تر کیف، اللہ تمہارے لیے لوگوں کیسی مثال دے رہا ہے، سنو. ضرب اللہ مثلا کلمۃ، تمہارے لیے مثال ہے کلمہ طیبہ کی، کشجرۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ جھاڑ کی ہے، اصلها ثابت وفروها فی السماء، جس کی زمین میں جڑیں دھسی ہوئی ہے، مضبوطی سے گڑی ہے، اور جس کی شاخیں فروہا فی السماء، آسمان کو چھوتی جائے گی. سبحان اللہ، کیا جھاڑ ہے. جو لوگ کاشتکاری کرتے ہیں ایسے جھاڑ کو دیکھ کر کتنی خوشی ہوتی ہے نا کسی بھی انسان کو. کاشتکاری نہیں بھی کرتے ہیں، آپ راستے سے جا رہے ہو، بڑا جھاڑ دکھتا ہے، بہت جڑیں اور خوب اونچی شاخیں، تو آپ بھی 2 منٹ گاڑی روک کے بولتے ہیں کیا بہترین جھاڑ ہے. تو کہا کلمہ طیبہ ایک ایسا پاکیزہ جھاڑ ہے جس کی جڑیں مضبوط ہے، جس کی شاخیں آسمان کو فروہا فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اور اپنے رب کے حکم سے ہر موسم میں ہر بار پھل بھی لاتا ہے. ایک بہت بڑا جھاڑ بغیر پھل کی ہو تو کیا فائدے کا. آپ خود بولتے ہیں یار کھیت کا بہت حصہ ویسٹ کرا، اٹھا کے پھینک ڈالو. تو کلمہ طیبہ ایک پاکیزہ جھاڑ ہے، جڑیں مضبوط، شاخیں آسمان کو چھوتی ہے، اور اپنے رب کے حکم سے ہر بار ہر موسم میں پھل لاتا ہے. کنٹینیوسلی فروٹ دینے والا جھاڑ ہے، کبھی بھی جاؤ اور آپ کو پھل مل جائے گا. یہ کلمہ طیبہ. کلمہ طیبہ سمجھیے آپ، ایک جھاڑ سے مثال، جھاڑ کے کتنے فائدے اٹھاتے ہیں آپ. کچھ جھاڑ کو اگر پتے نہ ہو، شاخیں نہ ہو، تو آپ جڑ سے فائدے اٹھاتے ہیں، اس کی چھال سے فائدے اٹھاتے ہیں. کئی کھانوں میں چھالیں استعمال ہوتی ہے، کئی دواؤں میں چھالیں استعمال ہوتی ہے. اس کی شاخیں بڑی ہو تو آپ کاٹ سکتے ہیں، پھر وہ بڑھیں گی. اس کے پھل آتے ہیں تو اس جھاڑ کی آپ خدمت کریں گے، اس کے پھل سے آپ پیسہ کمائیں گے. کلمہ طیبہ سوائے نفع کی اور کچھ نہیں دینے والا ہے ہم کو. اس لیے جھاڑ کی مثال، چونکہ جھاڑ کا ہر پارٹ جو ہے نفع بخش ہوتا ہے. بتائیے آپ جھاڑ کا کون سا پارٹ نفع بخش نہیں؟ جڑیں نکل رہی ہے تو کبھی کوئی دانت اس سے مانج رہا ہے، کبھی کوئی دوا بن رہی ہے، کبھی کسی چیز میں استعمال ہو رہا ہے نا. کبھی چھالیں ہو رہی تو آپ کھانے میں ڈال رہے ہیں. دار چینی کیا ہے؟ وہ بھی ایک چھال ہے. بہت سے لوگ مختلف کھانے سے بناتے ہیں. لکڑی نکل جائے تو جلانے میں کام آتی ہے، کشتیاں بنتی ہے، دکان بنتے ہیں، گھر بنتے ہیں، مکان بنتے ہیں، سامان بنتا ہے. اگر پتے ہیں تو جانور ہمارے کھا کے فائدہ اٹھاتے ہیں. پھول لاتا ہے تو خوشبو ہوتی ہے، دوائیں بنتی ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا. اس طرح پھل لاتا ہے تو پھل بیچ کے نفع کمایا جاتا، پھل کھا کے فائدہ اٹھایا جاتا. پھل سے بیج نکلتے، بیج سے اور جھاڑ لگایا جا سکتا ہے. جھاڑ کبھی بھی نفع بخش ہوتا ہے کسی بھی صورت میں. سوکھا جھاڑ بھی ٹوٹ کے پڑا ہے تو بھی کام کا، اس لیے جلانے میں کام آتا ہے. تو کلمہ طیبہ پڑھنے والے کو کبھی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ایک ایسی چیز کو مان رہا ہے جو ایسا درخت ہے جس کی زمین کے اندر جڑیں گڑی، آسمان کو اس کی شاخیں چھوتی ہے. اور خاص بات تو یہ ہے پھلدار بھی ہے. اگر اتنا بڑا درخت بھی پھل نہ لائے تو آدمی بولتا ہے اکھاڑ دو، دوسرا کچھ لگا دو، چھوٹا پھلدار ہوگا. پھل بھی لاتا ہے ایوری سیزن، ہر موسم میں. آگے اللہ نے فرمایا باذن ربی، اللہ کے حکم سے لاتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ مسلمانوں، اے لوگوں، تمہارے لیے مثال بیان کرتا ہے، ٹھیک، تاکہ تم غور و فکر کرو، نصیحت حاصل کرو. یتذکرون، سوچو اس پر. کیسی مثال ہے کلمہ طیبہ کی. آئیے آگے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتَثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. اور کلمہ خبیثہ کی، لا الہ الا اللہ کے خلاف جتنے کلمے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ، کہ کلمہ شیطان کے کلام کی، کلمہ لا الہ الا اللہ کی جتنی باتیں اس کے علاوہ کہی جا رہی ہے، ان کی مثال ایسی ہے کشجرۃ خبیثۃ، اور بہت برے جھاڑ کی، جس کو دیکھنا بھی نہیں. کشجرۃ طیب، اس کو دیکھنا بھی پسند ہے. کلمہ طیب، برا جھاڑ جس کو دیکھنا بھی ہے نا. کچھ جھاڑوں کو آپ کو دیکھتے لگتا ہے ان کو دیکھنا بھی اچھا نہیں، بات دیکھتے کاٹے آنکھ پہ آ رہے، اتنا گندا جھاڑ ہے نا، تو بیکار جھاڑ ہے. تو کہا اس کی مثال بیکار جھاڑ کی ہے. اور آگے فرمایا اس کی جڑیں بھی اندر نہیں جاتی تھی، کھوکھلی ہے، پوری زمین پہ اکھڑی ہوئی، جس کو دیکھ کر ہی آپ کو لگ رہا ہے یہ کچھ ٹکنے والا جھاڑ نہیں ہے، زیادہ آندھی طوفان مصیبتوں میں کام نہیں آنے والا، اس کو سہارا لینا بولے تو یہ اپنے اوپر گرنے والا ہے. اور وہ خرار بھی نہیں ہے، وہ ایسا جھاڑ ہے کہ کبھی بھی گر سکتا ہے. آپ کو دیکھ کر اس کی جڑوں کی ڈھیل ایسا لگ رہا ہے کبھی بھی گر سکتا ہے. اللہ فرمایا ما لها من قرار، رک بھی نہیں سکتا ہے. تو یہ یاد رکھیے، یہ 2 کلام کی اللہ رب العزت نے جو ہے مثال دی.
تو کلمہ طیبہ ایک ایسا جھاڑ ہے، لا الہ الا اللہ ایک ایسا جھاڑ ہے جس کی شکل، صورت، لذت، خوشبو اور نفع انسان اٹھا سکتا ہے، دیکھتے ہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ دوسرا فائدہ، اس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوطی سے جمی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو پتا ہے کہ آندھی اور طوفانوں میں یہ جھاڑ ہماری مدد کرے گا، یہ ہم پر گرنے کے بدلے ہم اس کے سپورٹ میں جا سکتے ہیں۔ تیسرا فائدہ، اس کی شاخیں آسمانوں کو چھوتی ہے، بلند پھیلی ہوئی ہے، مطلب بہت بڑا جھاڑ ہے۔ اور چوتھی اور سب سے اہم چیز ہے، یہ جھاڑ پھل بھی لانے والا، یہ کلمے پہ جس نے عمل کیا آخرت میں فائدہ بھی اٹھا۔ یہ 4 فائدے ہوں گے اس کلام کو۔ اور شیطان کے کلمے کو ماننے کی بہرحال وہ بالکل غیر مضبوط، دیکھتے ہی گھن آنے والی ہے، کبھی بھی گر سکتا ہے، مطلب اس کو خود سپورٹ کی ضرورت ہے، یہ کوئی مضبوط جھاڑ نہیں ہے۔ تو کلمہ طیبہ کو جس نے مان لیا ایک مضبوط جھاڑ کی مثال ہے، اور کلمہ طیبہ کے علاوہ جتنی چیزیں وہ بیکار ہے۔ چھٹا فائدہ، کسی نے ایک سوال کیا کہ نماز کے تعلق سے سوال ہے، نماز کے فوراً بعد اجتماعی دعا کرنا، اس کی وضاحت کریں۔ دیکھیے، نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ فرض نمازوں کا جیسے لوگ کرتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ پوری 23 سالہ زندگی میں آپ نے ایک بار بھی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں کروائی۔ جو کچھ آپ نے کی وہ نماز استسقاء، بارش کی نماز میں کی، یا نماز کے اندر کی، پھر جیسا کہ قیام اللیل میں آپ کرتے تھے۔ لیکن نماز کے بعد باجماعت ایک رسول اللہ نے کبھی دعا پڑھی اور صحابہ نے آمین کہا، یہ کبھی نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا، یہ سنت سے ثابت نہیں۔ اب بہت سے لوگوں کو جب کہا جاتا ہے سنت، وہ کہتے ہیں یہ عادت ڈالنے کے لیے، تاکہ لوگوں کو دعائیں آ جائے۔ بہت اچھی بات ہے، اگر عادت ڈالنے کے لیے ہے کہ آپ لوگوں کو دعائیں سکھانا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس دعا آمین، اور وہ آمین بھی کیسے چلتا ہے، ادھر آمین 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 آمین، اور چلا سکھایا، ایسا تھوڑی جاتا ہے۔ اگر واقعی میں سکھانے کی نیت سے تھا تو امام صاحب نماز پڑھتے اور کھڑے ہو جاتے اور کہتے ربنا، بولو سنو، ربنا آتنا فی الدنیا۔ اب سیکھ رہے ہیں آپ، سیکھنا ایسی ہوتا ہے نا، کیسا سیکھ لیا، اب سیکھ لیا آپ نے، آگے دعائی آپ لیں آگے، آپ کا یہ سنے آیا ہم کو۔ سکھانا تو بہت الگ انداز سے ہوتا، اس کے لیے تو کلاس کا نظم کرنا پڑے گا، تو سکھانے کا یہ موقع بھی نہیں ہے دعاؤں کو۔ اگر آپ امت کو اتنا بھی معذور کر دیں گے، ہر چیز آپ بھی بیڑا لے لیں گے، تو یہ امت تو بولیں گی ہماری نماز بھی پڑھ دو امام صاحب، اور آپ کو پیسے بھی دے دیں گے، 10 روپے روز، 50 روپے روز سے 5 نمازیں پڑھ لو، سب کرلا دیں گے۔ عیسائیوں نے یہی کیا۔ آج عیسائیت میں کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ وہ جا کر کنفیشن باکس میں پیسہ ڈالتے ہیں، ان کی مغفرت کی دعا کر لیتا ہے، روزے رکھ لیتا ہے، زکوٰۃ سب کر لیتا ہے اس نے، پادری۔ تو ویسے ہم کر رہے ہیں، مرتا میرے گھر میں، اور قرآن چلو وہ پڑھنا درست نہیں میت پہ، لیکن چلو کچھ نہ کچھ تو پڑھا، وہ بھی دوسروں سے پڑھاتے ہیں، تم پڑھو۔ ارے واہ، سب جس کو بولیں گے آپ پورا بزنس پروسیس آؤٹ سورس کر رہے ہو، اس کو بی پی اوز بنا دے رہے ہیں، تم میرا وہ کر دو، مغفرت کا تم کرا دو، قرآن خوانی کا تم کر دو، فلاں۔ یہ کیسا نماز تم پڑھ دو، مغفرت تم کرا دو، یہ سب نہیں ہوتا، یاد رکھیے، یہ سب درست نہیں۔ تو لہٰذا اس طرح جو ہے نماز کے بعد اجتماعی طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دعا نہیں کی، پوری 23 سال کی بات۔ اب ایک صاحب سے جو بات ہوئی، جو بہت بڑے مفتی کہتے ہیں اپنے آپ کو بیچارے، ان سے جب کہا تو انہوں نے کہا ثابت ہے یہ، اور مجھے کہا کہ اللہ نے اگر اجتماعی دعا نہیں کرانی ہوتی تو یہ کیوں کہا ربنا آتینا، ربنا اے ہمارے رب، ربی کیوں نہیں کہا؟ میں نے کہا اچھا، مجھے بڑا سا عقل کی بات کہیں آپ نے، آپ مفتی صاحب میں کیا جواب دوں آپ کو؟ لیکن پھر بھی چونکہ آپ نے سوال کر ہی لیا ہے کہ اللہ نے کیوں ربنا کہا، تو یہ ایک عجیب بات ہے۔ اگر اللہ نے ربنا کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ آپ کو کیسے سمجھ میں آیا؟ جو ذات سب سے زیادہ اس کتاب کو جانتی تھی، اس کو کیوں نہیں سمجھ میں آیا ربنا کا معنی ہے دعا کرو اجتماعی؟ اچھا چلیے، ہو سکتا کیوں، یہ بڑا مسئلہ رہتا، نبی نے کیوں کی تم کو نہیں پتا چلا؟ میں کہتا ہوں نبی کی زندگی کا ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو اللہ کو باقی رکھنا تھا اور اس نے اس کو بچایا نہ ہو سکتا کیسا ہوگا؟ نہیں ہوگا، اس لیے نہیں ہے، ہو سکتا ہی نہیں۔ ایسا کہہ کر تو آپ غیر مسلموں کے شکوک کو ثابت کر دے رہے، ہو سکتا ہے تمہارے نبی کی پوری زندگی سامنے آئی نہ، ہاں صحیح بات ہے، نہیں آئی ہوں گی۔ اور بہت سے لوگ کہتے بھی ایسا، اگر رسول اللہ کی پوری سنتیں آ جاتی نا تو اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا مشکل ہو جاتا۔ میں کہتا ہوں لعنت ہے تمہارے اوپر، جس نبی کے تعلق سے اللہ کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور جس نبی کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں نبی جو ہے نمونہ بنا کر بھیجا ہے، دنیا کے لیے نمونہ بنایا ہے، تو تم کہہ رہے ہو وہ نمونہ باقی نہیں رہا، آ جاتی تو مطلب نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سب فالتو باتیں ہیں۔ دیکھیے ہے یا نہیں ہے بول دیجئے، میں کیا کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن اپنے غلط چیز کو میں شریعت سے ثابت نہیں کروں گا کبھی، تو لہٰذا رسول اللہ سے کبھی ثابت نہیں ہے، یہ ایک بدعت ہے، یاد رکھیے۔ لوگ بولتے ہیں نرم رویہ اختیار کرو، جانے دو، یہ جانے دو جانے دو جانے دو نہیں، پورے امت کے اوپر سب فضیلتیں لا کر کھڑے کی۔ جانے دو نا 5 رکعت پڑھا تو کیا ہوا، جانے دو نا دعا کرو تو کیا ہوا، جانے دو نا الٹی نماز پڑھا تو کیا، جانے دو نا گالی دے رہا، سب پورے دین کو جانے دیا۔ اچھا جہاں جانے دو بول سکتے وہاں تو پکڑ پکڑ کے رکھتے ہیں، وہ باتیں جو ادب میں ہیں اس کے لیے جھگڑے ہو رہے ہیں، ٹوپی نہیں پہنا تو مسجد میں نہیں آنا، ادب کے لیے جھگڑے ہو رہے ہیں۔
فرائض کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے چلتا ہے، جانے دو نا، ہوتا ہے، بہانے سے تو کر رہا، تو میں کہہ رہا ہوں بہانے سے آ رہا ہوں نماز کو آنے دو نا بغیر ٹوپی، کیا کرنا وہاں اپنا وفات رہا تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھگڑا ہو رہا ہے اور باقی بڑی بڑی چیزوں کا آپ چھوڑ دیتے ہیں، تو ویسا نہیں ہوگا. سنت سے یہ عمل ثابت نہیں ہے. آپ یہ کہیے پھر یہ سنت ثابت ہے لیکن ہم کر رہے ہیں، کرتے رہیے، کوئی مسئلہ. لیکن خواہ منطقیں لڑانا، قرآن حدیث سے کاٹنا قرآن حدیث کو بہت گھٹیا بات ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوائے نماز استسقاء، جمعے کا خطبہ، عیدین کے خطبے میں اور نماز میں جو قیام کرتے تھے، اس کے علاوہ کبھی اجتماعی دعائیں نہیں کی. یاد رکھیں، یا اس کے علاوہ ایسی کوئی بات ہو جائے، دو چار مومن مل جائے اور کہہ دے آمین، تو اس کی فضیلت ہے. بہت سے لوگ اس حدیث کو بھی لاتے ہیں، جب 2-3 لوگ مل کر کسی کے تعلق سے آمین کہہ دے تو اللہ اس کی بات کو سن لیتا. دیکھو جب 2-3 مل کے تو نماز میں کتنی، لیکن کیا رسول اللہ کو نہیں سمجھ میں آیا نماز کی بات کرنا؟ وہ 2-3 کا اصول بعد میں کیا آپ نے، تو آپ بھی بعد میں کرو نا، وہاں کیوں کرنا؟ مسجد سے نکل کر کھڑے رہو، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، امام صاحب کیا بڑا اچھی نماز پڑھا، سب بولو آمین، کو مسئلہ نہیں. وہاں کیوں؟ اور دوسرا، میری حاجت اور آپ کی حاجت ہمیشہ الگ رہتی ہے نا. دعا کیا ہے؟ حاجت ہے، گڑگڑانا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بتانا ہے، بھیک مانگنا ہے نا، اللہ کو متوجہ کرنا ہے. اللہ کو معلوم ہے پھر بھی ہم گڑگڑا رہے ہیں اس کے ساتھ. تو میری حاجت الگ ہے، ان کی حاجت الگ ہے. میں کہہ رہا ہوں اللہ مجھے اولاد دے، مجھے اولاد نہیں. امام صاحب کرے اللہ بس 11 ہے، وہ اپنی دعا مانگ رہے، صحیح ہے نا کہ اللہ بہت ہو گئے ماشاء اللہ بس 11 ہے، میرے کو کیا کرنا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں اللہ میں بے اولاد ہوں، مجھے اولاد دے. اب امام صاحب کیوں میری اولاد کے لیے دعا کریں کبھی؟ ان کے پاس ماشاء اللہ دیا اللہ نے. امام صاحب دعا کرے اللہ مجھے دولت دے، میں پریشان ہوں اپنی دولت سے، اس کی زکاتیں دیتے تھے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ فضیلت میں سے دور جائے تو اچھا ہے. ہاں، تو دونوں کے مسائل الگ ہیں، دونوں کی حاجتیں الگ ہیں، دونوں کو الگ مانگنا اپنے رب سے، دونوں کی گڑگڑاہٹ الگ ہے، الگ الگ مانگی نا. کامن ہو سکتی ہے بہت سی چیزیں، لیکن ہر بار نہیں نا. اس میں میرا مسئلہ پورا، آج میں پریشان ہوں میرے ماں اور باپ کی بیماری کی وجہ سے، امام صاحب تو ربنا آدم تو ہو رہا ہے، اس کے بعد مجھے رکنا، اپنی دعا کرنا ہے. تو یاد رکھیے دعا اپنی مانگنا ہے آپ کو، یہ بات پسندیدہ ہے، مطلوب ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ دعا کریں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو ایک بار نماز کا اٹھ کر جاتے دیکھا تو روک لیا، کہا میرے بھائی دعا کر. اجتماعی دعا نہیں تھی، دعا کر، تیری اپنی دعا کر. تو اپنی دعا بالکل کرنا چاہیے ہر نماز کا، بالکل اٹھ کر جانا یہ بھی درست نہیں ہے. ذکر و اذکار کیجیے، اپنی دعائیں بھی کیجیے اور پھر جایا کیجیے، ٹھیک. لیکن یہ بات بھی میں درست نہیں کہوں گا کہ بس ایک عمل بنا لیا آپ نے، نماز ہوتی ہے آپ دعا کر رہے ہیں. اور اس کی بھی طریقے، عصر کے بعد ڈائریکٹ دعا نہیں ہونا، پہلے ذکر ہونا. فجر کے بعد ڈائریکٹ دعا نہیں، پہلے ذکر ہونا. جبکہ رسول اللہ ہر نماز کے بعد ذکر ہی کرتے اور پھر اپنی دعا کرتے. ہر نماز کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں، ایک بار زور سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. آیت الکرسی پڑھتے ہیں 33 مرتبہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ اللہ، اور اللہ اکبر پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو ہے بہت سی دعائیں اور پڑھتے، اور اس کے بعد معوذتین، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتے، اس کے بعد اپنی دعا کرتے. یہ آپ کا طریقہ تھا. تو وہاں بھی مخصوص کہ 2 بار دعاؤں کا موقع دیا جاتا ذکر و اذکار کا، اور 3 بار نہیں. یہ بھی کہاں سے سسٹم بنا ہے بتانے؟ اچھا، ہر نماز میں رسول اللہ نماز کا پلٹ کے مقتدی کی طرف ہوتے ہیں. یہاں صرف 2 نمازوں میں ہوتا ہے امام، فجر اور عصر میں، جس میں ذکر بھی کرنا تھا. 2 وقت آپ سنت پہ عمل کریں گے، 3 وقت نہیں. ہر وقت رسول اللہ جب بھی نماز پڑھاتے سیدھے یا الٹے جانی سے پھر کر مقتدیوں کی طرف منہ کرتے، ذکر و اذکار کرتے. تبھی تو صحابہ کو معلوم ہے کیا کیا پڑھتے آپ. اور اس کے بعد جو اپنی دعا کرتے، یا کبھی واضح و نصیحت کرتے اٹھ کر کہ آج ایسا ہوا، ایسا مت کرو، فلاں تھا بازار میں ایسا ہوا، غلط ہے، فلاں آدمی نے فلاں کے وسود ہے. آپ اعلانات کرتے، لوگ چلے جاتے دعائیں کرتے. تو اپنی دعا کرنا ہے، یہی سنت ہے اور یہی درست ہے. انشاءاللہ بس آخری 2 سوال.